الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے سارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما وارزقنی فہما من لدنک رحمہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم آت نفسی بتقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ اپنے سیرت کے اس سفر میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک آ گئے تھے، جہاں پر ہم لوگوں نے ان حالات کو ڈسکس کیا تھا جہاں پر حضرت دائی حلیمہ جو ہیں ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کے پاس آئے، اور پھر ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد دادا کی کفالت میں گئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھنے سے پہلے جسٹ ایک اسمال ریکیپ کریں گے اپنی سیرت کی زندگی کے اوپر، کہ ہم لوگوں نے اب تک جو ہے وہ کیا کیا اس میں پڑھ لیا ہوا ہے، تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ پچھلا بھی ہمارا ساتھ کے ساتھ چلتا رہے، اور ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ نبوت تک انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ نبوت تک جو ہے ہم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کریں انشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں نے جب سٹارٹ کی تھی بات، تو ہم لوگوں نے عرب سے بات سٹارٹ کی تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ عرب کون تھے اور کہاں سے آئے، اس میں پرانے عرب کون سے تھے اور نئے عرب کون سے تھے، اور جو ریئل عرب تھے وہ یمن سے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے ہمارا شجرہ چلتا ہوا آ رہا ہے، دین کا جو ہے خاص تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فالو کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بننے کے لیے کہا کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے اپنا قلب سلیم اور قلب منیب لے کر آئے اور دین کے لیے قربانیاں دی، تو قرآن میں بے تحاشا مقامات ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین حنیف سے تعلق ہے ہم لوگوں کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، یا درود کے اندر ہمارے نبی کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو حج اور عمرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ پھر جو عمرہ ہم کرتے ہیں اس میں جو سعی ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ سعی تھی جو اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے کی، کہ وہ کہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ تو وہ جو کوششیں تھی ساری کی ساری وہ ہماری زندگیوں میں ہمارے دین میں جو آئی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہوتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی۔ اور جس طرح سے ہمیں یہ بھی بات بھی معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے کہ ہماری ایک صبح دعا آتی ہے اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابینا ابی ابراہیم، کہ ہم لوگ جو ہے ملت جو ابھی ابراہیم کی ملت ہے اس کے اوپر جو ہے ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہاں پر وہ سارے واقعات ہم نے ڈسکس کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ریلیٹڈ، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات ہوئے اور اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رول رہا، وہ سارا کچھ ہم لوگوں نے الحمدللہ اپنے پچھلے درسوں کے اندر ان سب چیزوں کے اوپر ہم نے بات کر لی ہوئی تھی الحمدللہ۔ اور پھر کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ بدلتے بدلتے اتنا بدل گیا کہ کفار قریش کے آتے آتے تک اس میں جو ہے وہ بدعت اختیار کر لی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ بتوں کو شریک کر دیا گیا، بزنس بنا لیا گیا ان عبادتوں کو،
اور مکہ جو ہے وہ پہلے جو اللہ کے لیے مرکز تھا، اب انہوں نے اس میں بت لا کے رکھ دیے، اور 360 بت تھے وہاں پر، اور ہر بت کا جو ہے وہ ایک دن مقرر تھا، اور لوگ جو ہے وہ وہاں پر مختلف جگہوں سے آتے اور اپنے اپنے بتوں کی عبادتیں کرتے. اور 360 بت رکھنے کا مقصد بھی ان کا یہ تھا کہ جو اسلامک ایئر تھا، وہ جو سال وہ لوگ فالو کرتے تھے، وہ قمری سال تھا جس کو ہم لوگ لونرک ایئر ہی بولتے ہیں. اس میں 360 دن ہوتے ہیں، تو ہر دن کا جو ہے ایک بت تھا ان کے پاس، اور انہوں نے ان کی عبادتوں سے جو ہے وہ سارے معاملات اپنے جو ہے وہ شروع کیے. اور پھر اپنے دین میں مختلف بدعات انہوں نے اختیار کی، یعنی ایڈیشنز لے کر آئے وہ دین کے اندر، جیسے کہ کعبے کا ننگا طواف کرنا، اور اس کے اندر جو مین چیزیں جو انہوں نے ایڈ کی اس کے اندر، کہ آپ جو ہے وہ جب اگر حرم میں آئیں گے تو آپ نے ہم سے اس کے احرام کو خریدنا ہے، ورنہ جو ہے وہ آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے احرام ہم سے نہیں خریدا تو پھر ٹھیک ہے، اپنے جسم کے اوپر چھوٹے کپڑے پہن کے جو ہے عورتیں اور مرد جو ہے ننگا ہو کے طواف کریں گے اس کا. تو نعوذ باللہ اس طرح کی کافی ساری بدعات وہاں پر اختیار کی جا چکی تھی. پھر شراب نوشی بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، زنا کاری بہت زیادہ تھی، جیسے کہ ہم ان کے مذہبی حالات میں اور ثقافتی حالات، یعنی ان کی اکانومیکل کنڈیشن، کلچرل کنڈیشن، اور ان کی جو اسلامک کنڈیشن تھی اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ. پھر ہم نے وہاں پر بتایا تھا کہ کچھ شخص نے سب کام شروع کیا، وہ عامر بن لوہی تھا جس نے سارے معاملات شروع کیے. اور قصی بن کلاب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے آتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے ان لوگوں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا اور پھر کعبے کی تولیت اپنے پاس کی. اور پھر ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، جنہوں نے جو ہے وہ سارا معاملہ شروع کیا، حاجیوں کو پانی پلانے کا، روٹی توڑ کے کھلانے کا، اور پھر شام اور یمن کے سفر کی بنیاد رکھی. اور پھر کس طرح سے عبد المطلب جو ہے جن کا اصل نام شیبہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ کی شادی ہوتی، جب وہ شام کی طرف سفر کرنے جاتے ہیں تو مدینہ ہائی وے جو ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پر رک کے وہ تھوڑی سی تجارت کرتے ہیں، اور اس تجارت کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ان کی والدہ کے اوپر نظر پڑتی ہے. اور پھر شادی ہونے کے بعد وہ جاتے ہیں شام، اور وہیں پہ جا کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں، اور پھر ان کے گھر والوں کو پتہ لگتا ہے قریش کے کہ آپ کے بھائی کا جو بیٹا ہے وہ کہاں ہے، مدینہ کے اندر ہے. اور اس طرح سے پھر شیبہ جو ہے وہ واپس مکہ کے اندر آتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے ان کی ٹیلنٹ کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، اور ان کی دوسرے معاملات کی وجہ سے ان کو قریش کے اندر وہ مرتبہ، وہ مقام حاصل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ان کے بیٹے کا تعلق آیا عبداللہ کا، کہ کس طرح سے ان کے جو ہے ذبح کرنے کی کیفیت ملی، اور ان کو جو ہے وہ ذبح سے بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کرنے پڑے. تو یہ سب واقعات جو ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھتے ہوئے آئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پیدائش کے فوراً بعد جو وہاں کا کلچر تھا، عرب کا کلچر تھا، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال جو ہے پہلے دائی حلیمہ کے پاس گزارے، جو کہ ان کے کلچر کے مطابق اس طرح سے تھا کہ بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو خالص زبان ان کی ہے، پیور لینگویج کو وہ لوگ جو ہے اس میں فوکس کرتے ہیں گاؤں اور دیہات کی زندگی کے اندر، ولیجز کی زندگی میں. تو وہ اسی تحت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے 2 سال دور رہے اور دائی حلیمہ کے پاس رہے. اور پھر کس طرح سے دائی حلیمہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئے، کہ جب وہ کانٹریکٹ پورا ہو گیا تو 2 سال کے بعد جب دائی حلیمہ واپس لے کر گئی تو وہ دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن ماں کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، اور اس وقت مکہ کے اندر وبا پھیلی ہوئی تھی، بیماری آئی ہوئی تھی، کوئی ڈیزیز تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو پھر دوبارہ اپنے بیٹا جو ہے وہ واپس کرنا پڑا، تاکہ وہ بیٹا، ایک ہی بیٹا جو ہے ان کے شوہر کی آخری نشانی تھی، وہ ان کے پاس جو ہے وہ محفوظ رہتا. اس وجہ سے پھر انہوں نے دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ واپس لے کر گئی. اور وہاں پر شق صدر کا واقعہ ہوا. شق صدر کا واقعہ مطلب سینہ چاک کرنے کا واقعہ ہوا. ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا بچپن میں جب وہ کھیل رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اوپر سے آسمانوں سے، اور ان کا جو ہے سینہ چاک کیا گیا، سینہ کھولا گیا، اور اس میں سے دل نکالا گیا، اور اس میں جو شیطان کا ایک لوتھڑا اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوتا ہے، شیطان کا جو پارٹ اس میں اٹیچ ہوتا ہے، اس کو نکال کر جو ہے انہوں نے باہر پھینکا. اور یہ بات جب بچوں نے جا کے گھر پہ بتائی تو انہوں نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے. تو دائی حلیمہ بہت ڈر گئی، اور جا کے جو ہے وہ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئی. تو وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر آگے گئے، اور اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ کے اندر انہوں نے کچھ عرصہ گزارا، اور وہیں سے واپسی پہ جو ہے وہ حضرت بی بی آمنہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تن تنہا مدینہ سے واپس آئے، اور جب ان کے دادا عبد المطلب جو تھے انہوں نے ان کی کفالت دے دی۔ ایک لاسٹ کلاس کے اندر پوائنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ریلیٹڈ، وہ ڈسکس نہیں کیا گیا تھا، اور وہ میں نے اس لیے ڈسکس نہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت تھوڑا سا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا تھا اور کوئی کنٹروورشل بات نہ نکل آتی اس وقت میں، تو اس لیے میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو ریئل ڈیٹ بتائی جاتی ہے وہ 12 ربیع الاول اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہمیں رہی ہوئے مختوم میں تو نہیں ملی، اور نہ کسی اور ذرائع سے اس بات کی کنفرمیشن ملی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ، اور وہ دن جو ہے وہ منڈے کا دن ہے، منڈے والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث کیا ہے کہ میں منڈے والے دن جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں۔ روزہ رکھنے کی ریزن یہ ہے کہ میں اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں لے کر آئے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو منڈے والا دن جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ دن تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور رحیق المختوم میں جو ہم لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں 9 ربیع الاول کی ڈیٹ مینشنڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی۔ تو یہ اب ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہماری آخرت پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سوال نہیں پوچھنا کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا سمپل سوال یہ ہونا ہے کہ تمہارے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئی تھی تم نے عمل کتنا کیا، وہ زیادہ ضروری ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں منڈے دن پیدا ہوا تھا اور میں روزہ رکھتا تھا، تو ہمیں وہ روزے کے فضائل جاننے چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ یہ تھی ریزن کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ دنیا میں ہمیں ڈیفائن کر دیا ہے کہ تم یہ عمل کرو گے تو تمہیں اس کا اتنا ثواب ملے گا، تم یہ عمل کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو ثواب ہے وہ کیا رکھا، خاص رکھا بندے اور اپنے بیچ میں، کہ جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے نفس کو بھی پاک کرتا ہوں، میں اس کی برائیوں کو بھی اس سے دور کرتا ہوں، اور اس کا اجر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے اور ان کے بارے میں ہم لوگ اتنا ہی کیوریس ہے تو ہمیں منڈے والے دن پھر روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت رکھی ہے۔ تو آپ کے سامنے رمضان اگر آتا ہے اور رمضان کے روزے ہم رکھ لیتے ہیں پورے، اور پھر اس کے بعد ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، تو ہم بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کا جو ہے وہ ثواب اتنا بے حساب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بندے کو تو معلوم ہی نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی زندگی میں کہ اس کا ثواب کی کیا ویلیو ہے۔ انفیکٹ ہاں یہ بات ضرور بتائی کہ روزے داروں کی جنت ہی بالکل الگ ہے۔ تو جو شخص رمضان میں بھی روزے رکھتا ہے، شوال کے بھی روزے رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے لیے بھی روزے رکھتا ہے، تو اس کا پھر خاص ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو ہمیں یہ اس میں سے لیسن لینا چاہیے کہ ہم پھر اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں تو ڈیٹ میں الجھنے سے بہتر ہے کہ پھر ہم اس دن کا روزہ رکھنا شروع کریں، تو وہ پھر زیادہ ہماری محبت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ تو یہ ایک پوائنٹ جو تھا وہ اس میں میں نے مس کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس والے لیکچر میں اس والے پوائنٹ کو کور کر لوں گا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مصطفیٰ بھائی کو کہ کلاس کے بعد ہماری ایک اور ڈسکشن ہوتی ہے جس میں وہ مجھے تھوڑی سی رائے دیتے ہیں کہ کیا چیز مس ہو گئی ہے، تو پھر میں اس کو اپنے اگلے لیکچر میں کور کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، کیونکہ آپ لوگ سب ہیں تو یہ کلاس چل رہی ہے الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کلاس کے لیے بھی جو ہے وہ برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو، اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، یعنی جس طرح سے ہم اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کر جو ہے کنیکٹ ہوئے ہیں، تو ہم لوگوں نے ایک پوری ایفرٹ کی ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ بھائی اس ٹائم پہ جو ہے وہ ہم اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس ٹائم پہ کلاس ہوتی ہے اور ہم اللہ کا دین سیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایفرٹ ہے ہماری جو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اور جو دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اس کے لیے کیا کرو، مغفرت کی دعا مانگو۔ تو آسمان کے اندر اڑتے ہوئے پرندے، زمین پہ چلنے والی چونٹیاں، پانی کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات، مچھلیاں،
اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ہے وہ بنائے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں، تب تک اس انسان کی مغفرت کے لیے، دعا کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ وہ دین کا کام سیکھنے کے لیے جو ہے اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تو نے مجھے دنیا کے اندر آئی ہوئی کسی محفل کے اندر مجھے یاد کیا، میں تجھے آسمانوں کے اندر جو میری سب سے بہترین محفلیں ہیں ان میں تجھے یاد کروں گا۔ اور اس محفل کی برکتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں بھی رکھی کہ اگر کوئی شخص صرف اس محفل کے اندر آخری مومنٹ میں بھی اگر شامل ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو کہ تم ان سب کی بخشش کر دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں تو ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا جو اس نیت سے آیا ہی نہیں تھا کہ اس کو جو ہے یہ علم سیکھنا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس محفل کی برکت ہی اتنی ہے کہ اس شخص کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طالب علم کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا بڑا ہے کہ جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت جب اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا انعام رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر استقامت موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس کلاس کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ضرور وہ رحمتیں اور برکتیں لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اس کلاس کی حوالے سے اور ہمارے اس طرح سے جڑنے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف ہم واپس چلتے ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عمر کے اندر 6 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں ہے، جہاں پر ان کی والدہ بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئی دنیا سے۔ ان کے ساتھ انہوں نے شفقت کا معاملہ جو ہے وہ بہت تھوڑا سا عرصہ دیکھا، اور اس سے پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو اب جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہے ان سے، وہ ان کے دادا عبد المطلب ہیں، جو ان کی زندگی کے اندر ان کے لیے ہر وہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک ڈسٹرکشن محسوس نہ کرے۔ تو حضرت عبد المطلب کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کارپٹ الگ بچتا تھا مکہ کے حرم کے اندر، اور اس پہ بڑے بڑے سرداروں کو بھی بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔ اور انفیکٹ عبد المطلب کے جو بیٹے تھے سارے کے سارے، وہ بھی اس کارپٹ کے ارد گرد رہتے تھے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے اوپر آ کے نہ بیٹھ جائے اجازت کے بغیر۔ تو جب عبد المطلب آتے تو پھر جن کو اجازت دیتے وہ ان کے اس کارپٹ پہ یا جو سلیکٹو ان کی جگہ تھی اس کے اوپر ان سے آ کر ملتا تھا، یعنی یہ ان کا مقام تھا عبد المطلب کا مکہ کے اندر۔ تو وہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ہستی تھی، جب وہ اس کارپٹ پہ اگر دوڑتے بھاگتے کھیلتے تو اگر کوئی چچا ان کو منع کرتا تو عبد المطلب جو ہے وہ ان کو منع کر دیتے کہ نہیں، یہ میرا بیٹا جو ہے وہ خاص بیٹا ہے میرا، اس کو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شروع سے ہی جو ہے وہ شفقت والا معاملہ حضرت عبد المطلب کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے بغیر عبد المطلب جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ان کی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کا پورا جو خاندان وہاں پہ تھا وہ بھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اور وہ لوگ کہتے تھے اپنے والد صاحب کو کہ ابھی جو ہے وہ ہم لوگ سب بیٹھ تو گئے ہیں، یہاں پر آ گئے ہیں دسترخوان کے اوپر، تو آپ کھانا شروع کریں۔ تو عبد المطلب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ خاص بیٹا، جب تک نہیں آئے گا تب تک جو ہے وہ دسترخوان نہیں چلے گا۔ تو وہ اتنی ان کی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات طے کیا کرتے تھے کہ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے لازم و ملزوم کر لیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنی محبت دینے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے لیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ جو ہے وہ پھر سے تنہا ہو گئے۔ اب یہ ایک ایسے بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو شروع سے ہی تکلیف اور پریشانیاں اور سب چیزیں معاملات کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ وہ جو ہے رحمت ہیں خالی صرف ایک عالم کے لیے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، خالی صرف ایک عالم کے لیے یا کسی ایک انسانیت کے لیے نہیں بھیجا، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر کیوں اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بچپن میں والد صاحب کا سایہ اٹھا لیا گیا، اور پھر جب تھوڑے سے جوان ہونے کی طرف یعنی اپنی اس ایج میں آ رہے ہیں جہاں پر شعور ہے، تو ماں ان کے سر سے جو ہے وہ ہٹا لی گئی، اور پھر جو ہستی سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہے پھر وہ ہستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چلی گئی۔ لیکن یہاں پر مفسرین ایک اور بات بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور رکھی جس سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا عنصر ملتا رہا۔
اور یہی عنصر ہے وہ ہمیں ہمارے گھروں سے بھی الحمدللہ ملتا ہے. جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو ہمیں پیار محبت سے پالا پوسا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں جو ہمارے بڑے ہونے میں کام آتی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اگر اس طرح سے یہ انداز رکھا کہ ان کے والد صاحب نہیں تھے، پھر والدہ نہیں تھی، پھر عبد المطلب کو ان کے لیے ذریعہ بنا دیا، اور پھر عبد المطلب کے بعد جو ہے ان کے چچا ابو طالب نے جو ہے ان کی کفالت کی. اور ان کی کفالت کرنے کی ریزن یہ تھی کہ عبد المطلب کی جو 5 بیویاں تھیں ان میں سے ایک بیوی کے میں سے یہ 3 بیٹے تھے، یعنی یہ آپس میں حقیقی بھائی تھے. تو عبد المطلب کو معلوم تھا کہ ابو طالب جو ہے وہ عبداللہ کا کیا ہے، سگا بھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے جو ہے وہ سگے بھائی ہیں. تو اس لیے عبد المطلب نے جو ہے ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دی، کیونکہ یہ کیا ہے بھائی ہونے کی حیثیت سے جو ہے میرے بیٹے کی جو ہے وہ گارڈین شپ کریں گے. گارڈین شپ سے مراد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے تھے اس دور کے اندر ڈاکو اور قتل و غارت بہت زیادہ کی جاتی تھی. تو محفوظ رکھنے کے لیے ان واقعات سے ایک گارڈین شپ لی جاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جائیداد تھی وہ اتنی انف تھی کہ وہ ان کے لیے گزارا کر سکتے تھے. لیکن ابو طالب کی جو کفالت دینے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو باہر کی پرابلمز ہیں ان کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے باہر کے ایٹماسفیئر میں کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو یہ گارڈین شپ سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کو پال پوس کے جو ہے وہ ابو طالب نے بڑا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے پاس جو ہے بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، یعنی بکریاں تھی کافی ساری، اور 5 اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک درزی کی دکان تھی اور ایک لونڈی تھی یعنی سرونٹ تھی جن کا نام ایمن تھا. تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایسے ان کی جائیداد کے اندر ان کو جو ہے وہ چیزیں جو ملی وہ یہ ان کو چیزیں ملی تھی. تو ابو طالب نے جو ہے وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سال کی عمر میں ہی بکریاں چلانا شروع کر دی تھی. یعنی جیسے ہی عبد المطلب کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کے قریب تھی، اور جب ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس جو جائیداد ہے وہ ان سے جو ہے گھر چلتا ہے ان کا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جائیداد تھی، جو ان کے پاس وراثت تھی، وہ وراثت کی وجہ سے ان کا گھر چلتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ایج میں جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں چلانا شروع کر دی، یعنی بیکمز شیفرڈ. تو وہ شیفرڈ بننے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ویجز ملتی، جو ان کو جو ہے تنخواہ ملتی وہاں سے، یا جو کمائی وہ کر کے لے کر آتے، ان کمائی سے یا ان پیسوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے راشن خریدتے، ان کو جو ہے وہ گھروں کے اندر ان کا کھانا پینا پہنچاتے. تو یہ کام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں آنے سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے سے پہلے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا ہوا تھا. اور کب سے؟ جب وہ اپنے بچپن میں تھے، کیونکہ بھوک کا اندازہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک بچے کے اوپر جب بھوک کا وقت آتا ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو وہی تکلیف، وہی چیز کو محسوس کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور مختلف جگہوں کے اوپر جا کے جو ہے وہ غریب یتیموں کی خصوصاً مدد کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 8 سال کی عمر سے ہی کیا یہ بکریاں چلانا شروع کر دی. تو یہ بکریاں چرانے سے کیوں مثال دی گئی؟ تقریباً اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے پاس یہ کامن رہنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے بکریاں چلانا. یعنی بکریوں کو یا گوٹس کو لے کے باہر نکلنا اور ان کو کھانے پینے کے لیے جو ہے مختلف جگہوں پہ لے کے جانا اور اس کے بعد واپس لے کر آ جانا. اٹس اے ٹف جاب، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو یہ بکریاں ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو ہے وہ چلوائی، یا اپنے رسولوں کو کیوں بکریوں کے شیفرڈ بنایا؟ کہ ان میں اور انسانوں میں ایک بڑی کامن چیز ہوتی ہے. بکریاں اگر جو ہے وہ ایک ریوڑ کے ساتھ چل رہی ہوں تو ان کو مطلب ایک جھنڈ میں رکھنا بڑا آسان کام ہے. اور وہ ان بکریوں کا ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھائی نے بتایا، مدثر بھائی نے، بڑا صبر والا کام ہے، کیونکہ جب یہ کہیں جگہ پر جا کے کھانا کھانا شروع کرتی ہیں تو بڑی دیر تک یہ جو ہے وہ منہ چڑھاتی رہتی ہیں اپنا اور کھاتی رہتی ہیں. تو بڑا صبر والا کام ہے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ بگڑا ہوا جانور نہیں ہے. لیکن ان کے اندر ایک جو کامن پرابلم ہے جو انسانوں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک بکری اگر ریوڑ میں سے نکل کر دوسری ڈائریکشن میں جاتی ہے نا تو ساری کی ساری بکریاں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہیں.
یعنی اب اگر یہ ایک ریوڑ جا رہا ہے ایک جگہ کے اوپر اور وہ اس کو ہانکتا ہوا آگے لے کے جا رہا ہے، تو ایک بکری نے جو ہے رائٹ اگر منہ اختیار کیا تو ساری بکریاں اس بکری کے پیچھے چلی جائیں گی۔ اور اس میں جو کامن ایک چیز رہتی ہے وہ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ بکریوں کا پورا ریوڑ ہوتا ہے نا، تو شیر کبھی بھی یا لومڑی جو ہے وہ پورے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں دور سے بیٹھ کے کہ یہ کوئی ایک بکری سائڈ پر ہو نا تو اس کے اوپر جا کے ہم حملہ کریں۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر بھی، امت کے اندر بھی ایک بڑا تفرقے والی بات آ جاتی ہے اس طرح سے کہ جب کوئی ایک شخص کسی کی تقلید کے پیچھے نکل جاتا ہے نا، تو کافی سارے لوگ بھی جو ہے وہ اس کو فالو کرتے کرتے اسی کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ یعنی اب وہ اپنے لیے، ان کے لیے دین کا کیا معاملہ رہ جاتا ہے کہ یار وہ سامنے والا جو بندہ ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، وہ وہاں پہ چلا گیا نا تو اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ جو اس کو پتہ لگ رہا ہے وہ ہمیں پتہ لگ جائے گا، تو ہم تحقیق کیوں کریں، وہ اس بندے کے پیچھے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہی شیطان چاہتا ہے، جب انسان اپنے جھنڈ میں سے نکل کر جب الگ ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یعنی اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس محفل کے اندر ہم لوگ سب جو ایک جھنڈ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پر سیف ہیں بہت زیادہ۔ اس ٹائم پہ شیطان اگر حملہ کرے گا نا تو اس کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اس کا بھائی موجود ہے، مصطفیٰ فون کر دے گا یا مرتضیٰ فون کر دے گا یا کوئی دوسرا جو ہے وہ مجھے فٹافٹ جو ہے وہ بلا کے کلاس کے اندر واپس لے جائے گا کہ تم کیوں گئے ہو۔ لیکن اگر میں اکیلا ہوں گا تو پھر شیطان میرے کانوں میں آ کے وسوسے ڈالے گا، کہیں نہ کہیں سے مجھے گمراہ کر کے جو ہے وہ مجھے میرے ٹریک سے دور کر دے گا۔ تو یہ جو چیز ہے نا انبیاء کو کیوں دکھائی گئی، کیوں سکھائی گئی کہ ان کے اندر جو ہے امت کو لیڈ کرنے والا جو ایک عنصر ہے وہ آئے، تاکہ جب اگر امت میں سے کوئی شخص اگر بتکے یا وہ جو ہے وہ کافی ٹائم لے رہا ہو تو وہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں، وہ اپنا صبر کا دامن نہ کھو دیں اپنے ہاتھ سے، تو ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے پھر ہمارے لیڈر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بکریاں چرانے والا بنایا، تو ان کے اندر یہ کیفیت پیدا کی کہ وہ شروع سے ہی جو ہے وہ ان کے اندر اتنا صبر پیدا ہوا، تو یہی سیم صبر ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو چیز ہے وہ امت میں جب لیڈر سے ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ یہی ٹرانسفر ہونی چاہیے کہ اب اگر میرا بھائی سامنے والا، میں اس کو بلا رہا ہوں اور میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی تم کلاس میں آؤ، اللہ کا کلام سیکھو، اور وہ نہیں آ رہا تو مجھے اس کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، یا مجھے اس کے بارے میں کوئی غلط تھاٹ نہیں سوچنی چاہیے، یا مجھے اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ جو ہے کہیں جو ہے وہ کہیں خدا خاصہ کافر ہو گیا ہے یا یہ منافق ہو گیا ہے۔ ایسے الفاظ مجھے اس کے بارے میں استعمال نہیں کرنے چاہیے، مجھے صبر کرنا چاہیے۔ مجھے اس مثال سے جو ہے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے وہ چیز سلیکٹ کی جو کہ سب سے بیسٹ تھی، اور ان کو یہ سکھایا کہ اگر تمہاری امت میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ تمہیں اگر نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوگا تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے جب تک کہ تم جو ہے تمہارے پاس کوئی حکم نہیں آ جاتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعات شروع ہوئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریٹیلیشن فتح مکہ تک کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے جو ہے، مطلب سگے تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے مطلب کزن برادر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنا کلوز رشتہ تھا ان کا، لیکن ان کی مخالفت کے اندر وہ کب تک رہے، وہ فتح مکہ تک رہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ انفیکٹ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، سامنے لڑے ہیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے صبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک دن دل پلٹ دیا۔ اسی طرح سے سر ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم بھی اپنی اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کھو گئے ہوئے ہیں، ہماری بھی اپنی اپنی زندگیوں کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارے سے کوئی بہت بڑی بڑی خطائیں ہوئی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو انتظار کر رہے ہیں نا ہمارا۔ اگر آج ہم پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو میں عاصم طالب ہونے کی حیثیت سے میں کون ہوتا ہوں آپ کے اوپر فتویٰ لگانے والا کہ جی قبول نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے صبر ہمارے اندر پیدا کیا ہے۔ تو وہ جو سامنے والا بندہ آپ کے ساتھ بات کرے اس کو بھی آپ یہی بولیں کہ بھائی مجھے میرا رب جو ہے وہ جب ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاؤں گا، میں کوشش کر رہا ہوں اپنے اندر اللہ کے دین کو جو ہے وہ پیدا کرنے کی، اور میں کلاسز لے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کلاسز سے مجھے فائدہ ہوگا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ خود سے کوشش کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کو اٹھا کے دیکھتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے راہ راست کے اوپر لے کر آئیں گے۔ کب اور کیسے لے کر آئیں گے وہ میں کوشش میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور میرا معاملہ ہے وہ۔ تو یہ اس مثال سے جو ہے وہ ہمیں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائی اس میں ان کے لیے بھی صبر کا کتنا بڑا پہلو ہمیں نظر آتا ہے، اور خود ہمارے لیے بھی کتنا بڑا پہلو نظر آتا ہے کہ خواہ میں بھائیوں کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ صرف یہ بول دینا کہ نہیں یار یہ نہیں آیا اس کلاس کے اندر، تو اس کا کرائٹیریا بنا دیا کہ اب وہ جو ہے وہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے، یہ کلاس کسی کے لیے راہ راست بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کوئی اور اینگل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ہمارا مقصد ہے صرف دین پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر جانتے ہیں
کہ وہ کب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اعمال کے اندر جو ہے وہ سدھار پیدا کرے گا. ہو سکتا ہے ابھی وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوشش پسند آ رہی ہو, وہ کتنے معاملات کو اپنی زندگی میں سے لڑ کے جو ہے وہ گزار رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوشش کتنی پسند آ رہی ہوگی. تو یہ تو اللہ اور اس بندے کے بیچ کا معاملہ ہے, اس لیے ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ صبر اختیار کرنا چاہیے. اور اگر نہیں یہ صبر آتا تو پھر ایٹ لیسٹ میرا اپنا مشورہ یہی ہے کہ کم از کم تھوڑے سے دنوں کے لیے بکریاں چرا کے جو ہے ہم لوگ اپنے اندر وہ صبر پیدا کر لیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں, کہ انسان جو ہے پھر اسی کیفیت میں چلا جائے جس کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ٹریننگ ملی. تو بھائی کے کچھ نہیں بولیں گے یا اپنی بہن کو کچھ نہیں بولیں گے, ہم اس کے ساتھ توقع رکھیں گے, اپنا دین کی بات اس تک پہنچائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ صبر کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سے راتوں کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگیں گے ان کا نام لے کے, کہ اللہ جس طرح سے آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہمارے بھائی بہنوں کو بھی ہدایت دے دیں. تو یہ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 8 سے 10 سال کے بیچ میں جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کی جو اجرت, جو اس کی ویجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تھی, یعنی وہ بکریاں چرانے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے ملا کرتے تھے, ان پیسوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے, وہ انہی لوگوں پہ جا کے خرچ کرتے تھے جن کو وہ دیکھتے تھے کہ وہ بہت غریب ہیں, جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس پینے کو جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس جو ہے وہ اپنے گھر کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس تو الحمدللہ وہ چیز موجود تھی. ان کے اپنے گھر میں ایک سرونٹ تھا, ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی, لیکن وہ کیا کرتے تھے, وہ پھر اس مقصد سے ان لوگوں کی مدد کرتے تھے کہ میں نے جس طرح سے زندگی اپنی بچپن میں محرومی کے انداز سے گزاری ہے, کوئی دوسرا جو ہے وہ اپنی زندگی وہ محرومی کے ساتھ نہ گزارے. ٹھیک اسی طرح سے جب میرے سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا, تو پھر میں یہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ میری جو ہے وہ محرومی میں زندگی گزر گئی, اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی توبہ کروں گا, اور میں اس گناہ کے بارے میں لوگوں کو بھی آگاہ کروں گا, اپنے گناہ کے بارے میں نہیں, میں صرف آگاہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اگر ہدایت دے دی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جو ان کی زندگی میں ایسے پرابلمز آتے تھے اس کو اسٹرینتھ بنا کے اپنی, اور پھر اس کے اندر لگ کر لوگوں کی پھر خدمت کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو یہ 10 سال کی عمر میں جو ہے یہ ایک واقعہ جو ہے ان کی زندگی میں موجود تھا. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ابو طالب نے جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا, اور ابو طالب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ان کے یمن اور شام کے قافلے چلتے تھے نا, ان میں لے کے جایا کرتے تھے, کیونکہ یہ قریش کی جو ہے ایک روایت بن گئی تھی. قریش کا جو ہے جو کفار قریش جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو تھا پورا, وہ وہی پورا قریش کا خاندان تھا, تو ان کے اندر جو ہے لوگ یہی تجارت کیا کرتے تھے کہ یمن جاتے تھے اور جو ہے وہ شام جایا کرتے تھے. تو ابو طالب بھی جو ہے جب شام کے لیے انہوں نے سفر اپنا جب رکھا شروع کیا, تو اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے لیا کہ چلو میں اپنے بیٹے کو بھی جو ہے وہ لے کے ساتھ جاتا ہوں, اور ان کو بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ملے گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر جب شام کی طرف جا رہے تھے, تو راستے میں جو ہے وہ ایک واقعہ آیا. اب وہ قصہ اس طرح سے ہے کہ اس کو مفسرین اکثر جو ہے وہ اپنی سیرت کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ دلائل کے ساتھ پیش نہیں کرتے, وہ ایک واقعے کے طور پہ موجود ہے, اس کی سند بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, یعنی جو اس کا ریفرنس ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن بہرحال اب کافی سارے مفسرین نے اس کو ہمیشہ اپنی سیرت کی کتابوں میں جو ہے مینشن کیا, تو اس لیے میں مینشن کر رہا ہوں خالی, تاکہ کہیں سے اگر آپ اور سی جگہ سے سنیں تو آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے آپ کو وہ واقعہ نہیں بتایا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ جاتے ہیں تو یہ ایک شخص جو ہے اپنے ہی گرجے کے اندر جو ہے وہ عبادت کرتا ہے, یعنی یہ ایسا جادوگر اس کو مانا جاتا ہے کہ جو عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے یا پتہ نہیں اپنی غلط کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس نے لوگوں کے سامنے نہیں آتا. یہ اس کے بارے میں لوگ جانتے ضرور ہے کہ ہاں یہ ایک بڑا کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے جس کو کوئی علم آتا ہے, یا جس کے پاس کوئی جادو ہے, جس کے پاس کوئی جن وغیرہ ہے جو یہ بڑے بڑے کام جو ہے اس سے نکلوا لیتا ہے. تو وہ اس کے بارے میں یہ بڑا مشہور تھا کہ یہ شخص جو ہے کبھی بھی اپنی گوفا سے یا اپنے غار سے یا اپنے اس گھر سے یا اس گرجے سے کبھی باہر نہیں نکلا. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ جب وہاں سے گزرتے ہیں, تو یہ شخص فرسٹ ٹائم جو ہے وہ باہر نکلتا ہے, اور یہ باہر آتا ہے تو لوگ دیکھ کے اس کو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے باہر آ گیا, اور وہ آ کے پھر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں سے کسی قافلے والوں کا جو ہے وہ گزر ہوا, کوئی ایسا ٹروپ تم نے دیکھا ہے, کوئی ایسے تم نے لوگ دیکھے ہیں جو مکہ کی طرف سے آئے ہوں؟ تو وہ لوگ بتاتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا ہے مکہ کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہوئے جنہوں نے یہاں پہ پڑاؤ رکھا ہوا ہے, جو ٹرانزٹ پیریڈ کے طور پہ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں. تو وہ پوچھتا پوچھتا جو ہے وہ ابو طالب تک پہنچتا ہے, اور ابو طالب کو جا کے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایک بچہ جو ہے وہ موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے جو ہے وہ چنا ہوا ہے, اور یہ وہی بچہ ہے جس کو جو ہے
یہودی ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہودی جو ہے اس کو ڈھونڈنے کے بعد اس کو یا تو قتل کر دیں گے یا پھر اس کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے پوری دنیا کے اوپر دوبارہ قابض ہوں گے۔ تو ابو طالب جو ہے وہ اس سے بھی سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ تم جو اتنے وثوق سے یہ ساری کی ساری بات کر رہے ہو؟ تو وہ پھر ابو طالب کو لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ یہ درخت اس طرح سے جھک گئے ہوں، ہوائیں تیز ہو گئی ہوں اور آسمان کے اوپر بادل چھا گئے ہوں۔ تو یہ سب جو سمٹمز ہیں، یہ سارے سمٹمز اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو تمہارے قافلے کے اندر بچہ ہے، اور یہ بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نبوت اختیار کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کسی بڑے مقام پر جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو یہ میرا جو ہے تجربہ ہے، یہ میرے پاس جو علم ہے یا میرے پاس جو جن ہے یا میرے پاس جو جادو ہے اس کی وجہ سے مجھے پتہ لگا ہے۔ بہرحال یہ ساری بات جو ہے ابو طالب سے وہ کرتے ہیں، تو ابو طالب کو جو ہے وہ اپنے بھتیجے کا جو ہے وہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ اس خطرے کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیتے ہیں۔ تو ابو طالب کا بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں پوری طرح سے نہ اترنے کا ریزن جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی اس وقت میں کہ یہ واقعی جو ہے نبی بننے والے ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ بھی کیا، لیکن ان کے دین پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ دیٹ از فار شیور، وہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو اس کو کلیئر کروں گا۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد اس پورے قصے سے یہ تعلق رکھتا تھا کہ یعنی پرانے لوگوں کے پاس جو کتابیں تھی، جو علم موجود تھا، اس میں یہ ہمیشہ سے بات موجود تھی کہ ایک نبی، آخری نبی آنے والے ہیں اور اس جگہ سے آئیں گے۔ اسی لیے یہودی جو تھے وہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی توریت کے اندر اور اس کے بعد عیسائی جو وہاں پر آ کے آباد ہوئے، ان کی انجیل میں جو ان کی بائبل اور جو دوسری بک ہے اس کے اندر وہ باتیں مینشن تھی، کیونکہ انہوں نے کرپٹ تو کیا تھا لیکن بہت زیادہ کرپٹ نہیں کر پائے تھے، تو وہ انفارمیشن جو تھی وہ ان کی کتابوں میں موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ مدینہ میں، یثرب میں آ کے جو ہے وہ آباد ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ ابو طالب اپنا آگے سے سفر طے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا جو ہے وہ انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو زندگی کے جو باقی ٹائم ہوتا ہے اس کو تجارت کے اندر لگاتے ہیں۔ یعنی پہلے شیفرڈ کا کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ، جس کو مفسرین 8 سے تقریباً 14 سال کی عمر کا پیریڈ بتاتے ہیں کہ 8 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اور ان بکریاں چرانے میں بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو ذکر کر دینا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں خیال آیا کہ بچے تھے 14 سال کا، ایک آپ کو پتا ہے بچہ جو ہے اس کے دل میں بہت سارے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی ایج تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تب تک نبوت نہیں دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک بشری جو ایک ہیومن جو ایفرٹس ہوتی ہیں اسی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ تو ان کے دل میں جو ہے وہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو عرب لوگ جو ہیں یہ گانے وانے سنتے ہیں اور یہ عورتیں نچاتے ہیں، تو میں بھی کسی دن جا کے جو نا وہ چپکے سے ان کی محفل کو جو ہے دیکھوں گا۔ ایک خیال ان کے دماغ میں، ان کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو اس خیال کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جگہ کے اوپر ایک لڑکے کو بٹھایا کہ تم ان بکریوں کی حفاظت کرو، میں ذرا جو ہے نا وہ جا کے دیکھ کر آتا ہوں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اس پہاڑی سے، اور پہاڑی سے اترنے کے بعد جب وہ شہر کی طرف پہنچنے لگے تو وہ شہر پہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو سلا دیا، سو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ نکلے تھے وہ اپنے کس مقصد سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، راستے کے اندر ہی ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے، اور صبح ہو گئی، اور جب اٹھے تو وہ واپس اپنی بکریوں کے پاس چلے گئے۔ اگلی دفعہ پھر ان کے دماغ میں یہی خیال آیا، تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ اس خیال کو پورا کرنے کے لیے جب دوبارہ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ تب وہ سمجھ گئے کہ میرے ساتھ کوئی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے یہ عمل کرنے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد ان کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ دوبارہ نہیں ملتا جس کو مفسرین نے یا کسی نے اور نے اس میں مینشن کیا ہو کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی ایسا کبھی خیال پیدا بھی ہوا ہو۔ تو یہاں پر ایک رک کر چیز جو ہے وہ پھر سے اگین ریلیٹ کر لیتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ تقریباً ہر اس بندے کے ساتھ موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلقت دی ہے، جس کو دنیا میں پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اس کی خلقت کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا ہے، بہترین ساخت میں اس کو پیدا کیا ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہوگا تو وہ برائی کو محسوس کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ جس ملٹی کلچر سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اس ملٹی کلچر سوسائٹی کے اندر آپ کو ملٹی ریلیجن کے لوگ بھی ملتے ہیں جن کے اندر
یہ بات مینشنڈ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کرنا تو کوئی مذہب اس کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ مسلمان ہو، اس کو بھی معلوم ہے کہ ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کرنا برا فعل ہے، وہ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، سب کے لیے برا ہے۔ اسی طرح سے چوری کرنا بھی سب کے لیے کیا ہے، بری بات ہے۔ اب اگر کوئی جھوٹ بچہ بول رہا ہے تو وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اگر باپ یہودی بھی ہے تو وہ بھی اس کو یہی بولے گا ڈونٹ لائی، اگر مسلمان ہے تو مسلمان کا بچہ باپ بھی یہی بولے گا کہ بیٹا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ جو عنصر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کے اندر رکھا ہے یا پوری انسانیت کے اندر رکھا ہے، یہ پہلے سے موجود ہے، اور جب بھی ہم کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک ڈر ضرور پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم سب جتنے لوگ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس بات سے اتفاق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب انسان کسی برائی کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے دل دماغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے ڈر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یار اس کی وجہ سے مجھے کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اس کا برائی زیادہ بڑی ہوگی تو اس کے دل میں اتنا ہی بڑا ڈر پیدا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس ڈر کو اوور کم کر لیتا ہے، لیکن وہ ایک دفعہ الارم بیل ضرور بجتی ہے اندر کہ نہیں یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ غلط ہے یہ بات۔ جیسے اب شراب پینے کے بارے میں گورے بھی جو ہیں وہ یہ بات بولتے ہیں کہ جی یہ شراب پینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اٹس انجوریس فار دا ہیلتھ۔ پھر تم کیوں بولتے ہو، تمہارے کلچر میں تو عام ہے، لیکن اس کے پینے کے ان کو معلوم ہے کہ ایفیکٹس کیا ہیں، غلط ہے۔ اسی طرح سے ایک سگریٹ پینے والے شخص کے بھی ایفیکٹس غلط ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے مسلمان ہوں گے تو ہمارے دل میں وہ خیال پیدا ہوگا۔ تو جو بھی برائی ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ان بلٹن اس کو الٹیمیٹم دے رہی ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے یہ تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو انسان جب وہ کوئی برائی کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے، دیکھو میں نے ضائع کر دیا، میں نے اپنا وقت بھی ضائع کیا، میں نے اپنے پیسے بھی ضائع کیے، میں اچھا بھلا اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر سکتا تھا اس پیسے کو، میں نے پتہ نہیں یہ کام کیا کیا۔ پھر دوبارہ اس کے سامنے وہ چیز آتی ہے، پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتا ہے۔ یہی انسان کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خلقت کے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ خطا کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ انسان کی چلتی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر یہ نیچر رکھی ہے یہ موجود ہے، ان بلٹن ہوتی ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ بلٹن موجود تھی، اور اسی ان بلٹن نیچر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الارم بیل بھی دیا اور پھر ان کے لیے وہ رستہ بھی بنا دیا۔ ٹھیک یہی دعا پھر ہمیں ابھی اپنی زندگی میں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جو ہے جب الارم بیل بجتی ہے نا تو ہمارے سامنے سے وہ برائی کو بھی جو ہے وہ آپ ہٹا دیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ برائیاں بھی ہماری زندگیوں سے نکال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر جب جاتے ہیں آگے سفر کرتے ہیں اور ابو طالب ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی طرف فوکس کرتے ہیں، اور وہ تجارت کے کچھ واقعات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ لیکن اب ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 10 to 25 ایئرز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جو ان کی عمر میں 25 سال تک جو واقعات ہوئے ہم ابھی فی الحال ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ ہم لوگوں نے یہ سارے کے سارے ڈسکس کیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالتیں جو ہے کس کس طرح سے بدلی، یعنی ان کی گارڈین شپ کس کس طرح سے بدلی، پہلے ان کی ماں، پھر ان کی دائی حلیمہ، اور پھر دائی حلیمہ سے پھر واپس ماں، اور پھر ماں سے جو ہے پھر دادا سے پھر جو ہے وہ چاچے کے ساتھ جب رہے، تو یہ سارے واقعات ان کی زندگی میں ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 10 to 25 ایئرز تک کے جو واقعات ہیں وہ ہم لوگوں نے یہاں پر الحمدللہ ڈسکس کر لی ہیں، اور الحمدللہ اسکرین پہ بھی جو شیئر آپ کے سامنے ہو رہی تھی ساری کی ساری چیزیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی اس کے اندر۔ تو اب ہم جو واقعات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 25 سال سے، یعنی 25 ایئرز کے بیچ سے لے کر جو 40 ایئرز تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعات ہوئے اب ہم ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سلائیڈز کے اندر بھی جو ہے وہ یہ بات آپ کو مینشن مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے علاوہ ہوئے نبوت سے پہلے، اب ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان میں جو ایک واقعہ ہوا وہ جنگ فجار کا واقعہ ہے۔ یہ جنگ فجار سے مراد ایک بیٹل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں آنے سے پہلے، اور وہ جو جنگ ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ جتنے بھی مکہ کے اندر رہنے والے قبائل تھے، ٹرائبز جو تھے وہ سب قریش کے تھے، تقریباً قریش کے تھے۔ یعنی مکہ کے اوپر جو ہولڈ تھا، مکہ کی جو رسپانسبلٹی تھی، مکہ کی جو گورننس تھی پوری کی پوری، وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ قریش کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ جتنے قبائل تھے سب قریش کے قبائل تھے۔ تو ان کی یہ تولیت، ان کی یہ گورننس، ان کی یہ رسپانسبلٹی چھیننے کے لیے اکثر باہر کے لوگ حملہ کرتے تھے۔
یہ جو مکہ سے جو باہر لوگ تھے جن میں طائف کے بڑے قبائل تھے, بڑے ٹرائبس موجود تھے, اور وہاں پر ایسے بھی ٹرائبس موجود تھے جو کہ مکہ کے رستوں کے اندر موجود تھے, جو کہ لوٹ مار کرتے تھے, ڈاکہ زنی کرتے تھے. یہ بہت بڑی تعداد میں تھے, یعنی جتنی تعداد قریش کی تھی اس سے کہیں زیادہ تعداد ان قبائل کی تھی جو مکہ کے اطراف میں یعنی مکہ کی سراؤنڈنگز پر رہا کرتے تھے. تو یہ لوگ کوشش کرتے تھے گاہے بگاہے, یعنی مختلف مقامات کے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قریش کو جو کے اوپر حملہ کر کے جو ہے نا یہ جو تجارت ہے پوری کی پوری ہم اپنے ہولڈ میں کر لیتے ہیں, کیونکہ پیسہ تھا نا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے جب یہ قافلے نکلا کرتے تھے تو ان کی امپورٹنس یہ تھی کہ یہ کعبے کے متولی تھے اور اللہ کے جو ہے وہ گھر کے جو ہے اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے تھے, تو لوگ بھی ان کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے, اس لیے پھر ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا تھا. تو لوگوں نے پھر جو ہے وہ جو باہر کے لوگ تھے, مکہ کے باہر کے جو لوگ تھے, ان سب نے آپس میں ایک کولیبریشن کر کے جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا پورے مکہ کے اوپر. تو یعنی خالی قریش کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا, خالی ایک قبائل جیسے ہاشم کا قبیلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا اس پہ حملہ نہیں کیا, پورے مکہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. تو جتنے بھی قریش تھے ان کے جتنے بھی آپسی مسائل تھے وہ سب ختم کر دیا انہوں نے, کہ اب جو معاملہ ہے نا وہ کعبے کی تولیت کیا ہے, ہم اگر آپس میں لڑیں گے تو یہ جو مکہ کی رسپانسبلٹی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ساروں کو مل کر ان کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے. تو یہ لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ ٹرینڈ واریئرز تھے, اور ان کے اپنے بچوں کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو گھوڑ سواری سکھانی, ہارس رائڈنگ سکھانی, وہ آرچری یعنی تیر اندازی جو ہے وہ سکھانا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تیراکی کے معاملات کو دیکھنا اور دوسری چیزوں کو, یعنی ان کے جسم کو ایک ایتھلیٹک باڈی بنایا جاتا تھا, شروع سے بچوں کو ان چیزوں میں رکھا جاتا تھا, ٹرین کیا جاتا تھا. تو یہ لوگ ٹرینڈ واریئرز تھے سارے کے سارے, قریش کے جتنے لوگ تھے. تو ان کے اندر یہ جو جنگ و جدال ہے, وار کا جو عنصر تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو یہ سارے کے سارے جو ہے جب اکٹھے ہوئے, اس میں بنو مخزوم کا قبیلہ جو کہ بڑا لیڈر قبیلہ مانا جاتا تھا, جن کے پاس علم یعنی جھنڈا جو فلیگ جو تھا وہ ان کے پاس رکھا جاتا تھا, اور بھی بہت سارے وہاں پر جو قبائل تھے جن کے پاس مختلف قسم کی صلاحیتیں موجود تھی, سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے مل کے ان کے خلاف جنگ لڑی, جنگ فجار جسے کہتے ہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچے تھے, چھوٹی عمر کے تھے. تو اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو باقی چچا ان کے وہاں پر موجود تھے ان کو تیر تھمایا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ جن کے تیر ختم ہو گئے ان کے تیر جو ہے جا کے ان کے بیک کے اوپر لگانے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ فائٹنگ کو جو ہے کنٹینیو کر سکیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے آبزرویشن کی ہوئی تھی, ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کون سی اسٹریٹجی استعمال کی جا رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی ہونے کے لیے چننا تھا, اسی لیے یہ واقعہ ان کی زندگی میں ہوا. اور یہ پھر فائدہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر, جنگ بدر میں, جنگ احد میں. یہ جو واریر ٹیکٹیکس تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے مل چکی تھی, کیونکہ یہ سب سے بڑی جنگ تھی جس میں سارے قبائل اکٹھے ہوئے. تو جو کوالٹیز کسی دوسرے قبیلے میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے تھے اگر خالی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا, تو وہ ساری کوالٹیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی ان وقتوں کے اندر, لیکن براہ راست یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر جو ہے شریک نہیں ہوئے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ فائدہ ہوا. اب اس قصے سے ہمارے لیے میسج کیا ہے, ہمارے لیے بھی میسج ہے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی واقعات اور جو کوئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن سے ہم سبق سیکھتے ہیں وہ مقصد سے ہوتے ہیں ہمارے پاس, تاکہ جب ہم انسان اللہ کی خدمت میں لگے, جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے لگے, تو وہ جو کوالٹیز, وہ جو سکلز اس کو اس کے ایکسپیرینس سے ملی ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے وہ بہتر طور پہ لوگوں تک پہنچا سکے. تو اس میں سے ہمارے لیے جو وہ مورل ہے وہ یہ ہمیں اس میں سے مورل ملتا ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو دوسرا واقعہ ہوا وہ حلف الفضول کا واقعہ ہے. اور وہ حلف الفضول کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ جو قریش کے اندر تاجر برادری یعنی بزنس مینز جو آیا کرتے تھے, وہ لوگ جو ہے وہ اپنی تجارت کرتے تھے, اور تجارت کرنے کے بعد یعنی ٹریڈ کرتے تھے, تو ٹریڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے پیسے لیتے تھے اور وہ واپس چلے جاتے تھے. تو یہ بھی ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہاں پر ہوا, جس کے اندر جو ہے وہ مکہ کے اندر کچھ تاجر آئے اور ان تاجروں نے اپنا سامان جو ہے وہ فروخت کیا, سامان بیچا وہاں پر. تو ادھر جو ہے وہ ایک قریش کا جو ہے کوئی بڑا سردار تھا جس نے جو ہے اس تاجر کا مال کھا لیا. تو اب وہ تاجر جو ہے وہ بزنس مین جو ہے وہ بیچارہ ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا کے مدد مانگ رہا, اور اس نے بھی وہی کوہ صفا کی پہاڑی کو چنا, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ یہی ٹرینڈ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی یا اگر کوئی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا یا کوئی الارمنگ نیوز دینی ہوتی, تو وہ اس کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے جو ہے وہ ہا صباہا کا لفظ یوز کرتے, اور پھر اس کے بعد اپنا
جو پرابلم تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے. تو اس شخص نے بھی وہی کام کیا اور اس کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے جو ہے اس نے لوگوں کو مخاطب کیا, لوگوں کی مدد مانگی اس نے. لیکن وہ قریش کا اتنا بڑا سردار تھا کہ اس کے خلاف جو ہے جانے کی لوگوں کے اندر ہمت نہیں تھی. اس وجہ سے جو ہے وہ پھر وہ لوگوں کے پاس اکٹھا ہو کے جانے لگا. اس میں سے پھر کچھ لوگ جو ہے انہوں نے اس کی مدد کرنے کے لیے حامی بھری, اور ان لوگوں کے جو نام تھے وہ فضیل بن حارث اور فضیل بن واہا اور مفضل بن فضیل تھا. تو یہ جو نام ہے ان میں فضل کا لفظ جو ہے وہ کافی دفعہ آیا, جیسے کہ فضیل بن حارث ہے, پھر فضیل بن واہا ہے, اور ایک مفضل بن فضیل ہے. تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ حلف الفضیل رکھنے کی بجائے انہوں نے حلف الفضول کر دیا. یہ ان کا مطلب جو ہے وہ ایک ٹرینڈ تھا, تو اس ٹرینڈ کے نام پر انہوں نے رکھ دیا کہ اس میں جو ہے وہ کفار کے کسی بڑے سردار نے کسی بزنس مین کے خلاف جو ہے, کسی تاجر کے خلاف جو ہے وہ یہ کام کیا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر ایک لا پاس کیا وہاں پر کہ اگر کسی تاجر کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم لوگ جو ہے وہ, اگر ہمارا اپنا بندہ بھی ہوگا تو ہم اس کے خلاف جائیں گے, ہم حق کا ساتھ دیں گے. اس محفل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایک 18 سے 25 سال کا ایک جوان جس کی زندگی کے مقاصد ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اپروچز تھے, کیا ان کے کنسرنس تھے کہ وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس محفل کے اندر کسی کا حق دلانے کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اپنی زندگی میں انہوں نے بات بیان کی کہ اس اجتماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہی تھی کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں, یعنی ایک ایسے کانٹریکٹ میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض اگر سرخ اونٹ بھی پسند نہیں, اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان یعنی اس ایگریمنٹ کے لیے مجھے پھر بلایا جاتا تو میں پھر دوبارہ جاتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا امپورٹنس ہے کسی کا حق دلوانا, کہ اس کے لیے اگر کسی یہودی, عیسائی یا کسی غیر مسلم سے بھی اگر کانٹریکٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا ہوئی بات ہے. تو یہ ہمیں کیا ملتا ہے یہاں سے, ہمیں یہاں سے یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کا حق ہے تو کسی غیر مسلم سے بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اس سے آپ جا کے بات کریں, اس کا حق اس کو واپس دلوائیں. یہ ایک اچھی چیزوں میں سے ایک اچھی چیز ہے. آج ہماری جو نسلیں ہیں وہ کسی اور اس میں لگی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ معمول تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گھروں کے اندر اور ہمارے بھی دلوں کے اندر اسی طرح کی محبت جو ہے وہ پیدا کرے, تاکہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک واقعہ ہوا. اس کے علاوہ ایک واقعہ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا وہ ان کی تجارت سے ریلیٹڈ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تجارتی واقعات ہوئے وہ 3 واقعات ہیں ہمارے سامنے. ان میں سے ایک واقعہ تو ہم سب لوگوں کو معلوم ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا. اس کو بہرحال میں ڈسکس ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, بٹ وہ آج کی کلاس میں ڈسکس نہیں ہو پائے گا. 2 واقعات میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اور ان پر آج ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارتی سفر تھا اس میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس میں کچھ واقعات ہوئے. 3 واقعات ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ آج 2 واقعات ڈسکس کریں گے, اور پھر ہماری اگلی کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو تجارتی واقعات ہوئے اس کو ڈسکس کریں گے. ان کے ساتھ شادی ہوئی اس کو ڈسکس کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ناموں کو ڈسکس کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بات ابھی مصطفیٰ بھائی نے کی ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر اور ہجر اسود کا واقعہ وہ ڈسکس کریں گے. اینڈ دین آٹومیٹکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیریڈ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو یہ بس ہم لوگ بہت قریب ہیں اپنی کلاس کے اس لیول کے اوپر جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہمارا سیرت کا جو ایکچوئل پورشن ہے وہ سٹارٹ ہوگا. اور یہ بھی جتنی سارے واقعات آپ سے ڈسکس کیے گئے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے, اور اس میں بھی بہت سارے ہمارے لیے لیسنز ہیں, تو یہ بھی ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی امپورٹنٹ ہی رہیں گے شروع سے لے کر اینڈ تک. تو یہاں پر عبداللہ بن ابی الحمزہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابی بنتے ہیں, بعد میں یہ معاہدہ کرتے ہیں, ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں, ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں یا ایک ڈیل سائن کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا بزنس میں ڈیلز ہوتی ہیں, تو بزنس کی ایک ڈیل سائن ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں آپ سے جو ہے جو آپ بیچ رہے ہیں وہ میں آپ سے خرید لوں گا, یہ سودا میرا ہو چکا آپ کے ساتھ, تو آپ یہاں پر انتظار کریں میرا, میں جو ہے وہ پیسے لے کر انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تو وہ شخص گیا, اور یعنی جو ہمارے عبداللہ بن ابی الحمزہ جو صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ گئے اور جا کے بھول گئے. ایک ہیومن ایرر اگین, تو وہ بھول گیا, بھولنے کے بعد ان کو یاد نہیں آ رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں. کہاں پر؟ وہ جو بازار ہے اس بازار کے اندر جہاں پر وہ ٹریڈ ہوتی ہے اس ٹریڈ میں کھڑے ہوئے.
تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 3 دن تک ادھر ہی کھڑے رہے، یعنی جو ٹائمنگز ہوتے تھے نا بازار کے یا کاروبار کے جو ٹائمنگز ہوتے تھے ان ٹائمنگز کے اوپر جب وہ بازار کھلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے اور اسی مقام پہ جا کے اس شخص کا انتظار کرتے کیونکہ ڈیل ہو چکی تھی، بات طے ہو چکی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں غلط گمانی نہیں کر رہے، اس کے بارے میں غلط نہیں سوچ رہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نہیں آیا، اس پتہ نہیں میرے ساتھ بات کر کے دھوکہ تو نہیں دے رہا مجھے، اس طرح کی باتیں نہیں سوچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جا کے باقاعدہ وہاں پر 3 دن تک انتظار کر کے امت کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط سوچ نہیں سوچی اس کے بارے میں. اور جب 3 دن کے بعد وہ شخص وہاں سے گزرا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ڈیل طے ہوئی تھی، تب اس کو یاد آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ 3 دن سے میرا یہاں پر انتظار کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو اتنا بولا کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، یعنی میں جو یہاں پر کھڑا ہوا اتنے عرصے تک جو میں کھڑا رہا آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور کوئی بات نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ نہیں کہا برا بھلا کہ تمہاری وجہ سے میرے 3 دن ضائع ہو گئے، تم نے مجھ سے اس طرح کی حرکتیں کی. اگر یہی زندگی میں ہمارے پرابلم ہو جاتی تو ہم تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کر جاتے تھے. میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میں اپنی زندگی میں کر چکا، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ بندے نے کہا میں آتا ہوں تمہارے پاس 15 منٹ کے بعد آتا ہوں یا آدھے گھنٹے کے بعد آتا ہوں یا 2 گھنٹے کے بعد آتا ہوں، لیکن اب وہ 6 گھنٹے نہیں آ رہا اور 1 دن گزر گیا 2 دن گزر، اب 1 ہفتے کے بعد وہ بندہ آ رہا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں اس کو بول ہی دیتے ہیں کہ ہاں بھائی تم تو ماشاءاللہ سے بڑے بندے ہو، تم نے تو 2 گھنٹے کا بولا تھا، تم 1 ہفتے کے بعد اپنی شکل دکھا رہے ہو، ہاں بھائی تمہاری تو اپنی مرضی ہے. ہم خود کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور وہاں پر جو ہے وہ بات ختم ہو گئی. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ بعد میں بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں لگا رہا، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہوا، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے کردار بھی ادا کیا. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ the best thing we can do for Islam is to change ourselves. جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے نا، اس سے بہتر پریچنگ کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یار قرآن پڑھو یا حدیث پڑھو، وہ بندہ دیکھے گا یار یہ بندہ بدل گیا، اس کے اندر جو ہے وہ اتنا صبر آ گیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر رہا ہے، تو کیوں نہیں میں بھی اپنے آپ کو بدلتا ہوں. وہ خود بخود اٹریکٹ ہوگا. تو سب سے بہتر تعلیم جو دینے والی ہے انسان کے اندر، وہ اپنے اگر اندر چینج لے آئے تو وہ سامنے والے کو بھی چینج کر سکتا ہے اپنے اخلاق سے. اور وہ سب سے سیفسٹ تبلیغ ہے دین کی کہ جب انسان خود کو بدلتا ہے نا تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی سامنے والے کو کہ میں بدل گیا ہوں. آپ کو نہیں جا کے بولنا پڑے گا یار دیکھو میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، وہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ 5 دفعہ وضو کریں گے، 5 دفعہ اپنے اعضاء کو صاف کریں گے تو چہرے پہ ایک نور نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے بتائیں گے کہ وہ سامنے والے بندے کے سامنے جو ہے اس کی ایک امیج ڈفرنٹ ہوگی. وہ تہجد پڑھ رہا ہوگا تو اس کی ایک امیج ڈفرنٹ ہوگی. وہ کسی کے لیے اخلاق سے بات کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا اس سے، تو اس کی ایک امیج ڈفرنٹ ہوگی. آج مسلمانوں نے یہی امیج کھولی اپنی کہ سب سے اس ٹائم پہ برے محلے ہم لوگوں کے محلے ہیں. اگر ہم اپنی اطراف میں ٹائم گزاریں تو دیکھیں سب سے بری زبان جو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہماری مسلمانوں کی زبان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زبانوں کو بھی ٹھیک کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں، ہم میں ماشاءاللہ مہذب لوگ بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں ایک میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ اخلاق ہمارے اندر اچھے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ سامنے والا بھائی جو ہے وہ دین کو بھی اچھا سمجھے گا اور وہ یہ بھی بولے گا کہ ہاں یار یہ واقعی جس لیڈر کو فالو کر رہے ہیں وہ لیڈر بھی بہت اچھا ہے اور یہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریسٹیج کی بات ہے کہ انہوں نے جب اس شخص سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم بھی پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور ان کی طریقے پہ چلنے کی خاطر اس کو اگنور کریں کہ ہاں چلو میں نے اپنے نبی کے لیے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو معاف کیا. اس کے بعد ایک لاسٹ واقعہ صائب بن یزید مخزومی کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فتح مکہ کا وقت آتا ہے تو اس فتح مکہ کے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ مختلف قبائل کے جو ہے وہ جوگ در جوگ یعنی جھنڈ کے جھنڈ، گروپس کے گروپس، اور گروپس بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ لشکر بولنے چاہیے، بڑے بڑے لوگوں نے آ کر اسلام قبول کیا. بڑے بڑے 100 200 500 ہزار لوگوں کا جو ہے گروپ آتا تھا اور وہ آ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کرتا تھا اور وہ جو ہے وہ دین میں شامل ہوتے تھے. یہ فتح مکہ کے بعد یعنی 8 ہجری کے بعد یہ واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو بس یہ یہاں پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ان کی تجارت کا واقعہ تھا اس لیے یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک صحابی جو ہے وہ آتے ہیں اور آ کر ان کو صائب بن یزید مخزومی کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صائب ہیں، یہ مکہ کے بہت بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر ہیں اور ان کا جو ہے وہ اس وقت میں قافلہ چلتا تھا. یعنی ان کی جو ہے وہ پریسٹیج کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے وہاں پر، اور وہ جو شخص تھا صائب بن یزید مخزومی وہ بھی مسکرانے لگ گئے. تو وہ جو صحابی انٹروڈیوس کر رہے تھے وہ تھوڑے تھے
گھبرائے اور اپنے اندر انہوں نے انکمفرٹیبل سا محسوس کیا، تو اس سعید بن یزید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بولا کہ آپ ان سے میرا تعارف کروا رہے ہیں، ان کو تو میں تب سے جانتا ہوں جب یہ مکہ کے اندر جو ہے وہ تاجر تھے، اور میں نے ان کو ہمیشہ صادق اور امین پایا، ان کے اخلاق کو بڑا بہترین پایا، یہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ نہیں کیا، کسی کو جو ہے وہ زیادہ نہیں دیا، کسی کو کم نہیں دیا، بہت اچھے بزنس مین تھے یہ، ان کے اخلاق بڑے اچھے تھے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے تجارت کی ہے، تو میں آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یہ وہ اخلاق ہوتے ہیں انسان کے جو اس کے پاس کیا ہے کبھی بھی کام آتے ہیں اس کو، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت نبوت تو نہیں تھی نا آپ کے پاس، لیکن تب بھی ان کے اخلاق کتنے اچھے تھے۔ یہ ایک نارمل ہیومن بینگ کے اندر یہ سارے اخلاق ہونے چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے بھی اگر اخلاق اچھے ہوں تو کہیں نہ کہیں انسان کو وہ اس کے اخلاق ضرور فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ اخلاقوں کو اور اس کے اعمالوں کو بہتر بنائے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اخلاق سے اور اپنے اعمال سے ہی لوگوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا سکے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر انسپائر ہوں گے کہ ہاں یار دیکھو ماشاءاللہ سے اللہ کا بڑا محبت کرنے والا بندہ ہے، نمازیں نہیں چھوڑتا، قرآن نہیں چھوڑتا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس کو پتہ ہے، تو وہ سامنے والے کو پھر آپ کو زیادہ کنوینس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری زندگیوں کے اندر یہ قرآن کی برکتوں کو، اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی رحمتوں کو لے کر آئے، اور یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کلاس کے سٹارٹنگ کے اندر کہ ہمارے اس پورے وقت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین وقت قرار دیا ہے، کہ اس وقت جیسے آپ کہ اگر وہاں پر رات ہو چکی ہے اور جب یہاں پر رات ہوتی ہے تو آپ چاند اور تاروں کو دیکھتے ہیں اوپر آسمان کے اندر کہ وہ جگمگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی لائٹنگ جو ہے وہ ہمیں ایک فیسنیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ تارے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ گلو کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب اپنے عرش کے نیچے جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو گھر ہیں جتنے سارے ابھی اس ٹائم پہ جڑے ہوئے ہیں، یہ سارے اللہ کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ گلو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان گھروں کے اندر جو ہے میرا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ لوگ میری بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر آسمان کے اندر جو بہترین مجلس ہے وہاں پر کرتا ہے، اور اس کی رحمت اور برکتیں پھر ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہیں۔ تو یعنی یہ سب سے بیسٹ مومنٹ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائیوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا، کہ آپ بھی جو ہے وہ کیا کریں، میں بھی اور میرے فرشتے بھی جو ہے وہ نبی پہ درود بھیج رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ تو ہم بھی تو یہاں پر بیٹھ کے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں ہم اس کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ عمل کو لے کر آئے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ان جنتوں تک لے کے جائیں جہاں پر ہماری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ہم وہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد کبھی کوئی موت ہمارے سر پر نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ نوازے گا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک آمین یا رب العالمین۔ کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہے تو میں موجود ہوں، انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔